ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہمارے عزیز ہیں ڈاکٹر کاشف قریشی صاحب، وہ یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ بیمار کے لیے کس حد تک روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو جواباً عرض ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ بیمار کی صراحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ دو لوگوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو ایسے لوگوں کے لیے حالت بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، حالت سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور اللہ رب العزت جب بیماری سے شفا دے دے، سفر مکمل ہو جائے اور وطن واپس آ جائے یا کسی جگہ جا کر مقیم ہو جائے تو پھر ان روزوں کی قضا کر لے۔ شریعت نے بیمار کو یہ اجازت دی ہے۔ اور بیماری کیسی ہونی چاہیے؟ بیماری ایسی ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بیماری سے شفا یابی میں تاخیر ہو، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بیماری میں اضافہ ہو جائے۔ ایسے بیماروں کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ روزہ بیماری کی حالت میں نہ رکھے، اور جب بیماری سے اللہ تبارک و تعالی شفا دے دے تو اس وقت میں روزے کی قضا کر لے۔ لیکن بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں جو مستقل بیمار رہتے ہیں، سال ہا سال وہ دوائی کھاتے رہتے ہیں اور مرض میں مبتلا رہتے ہیں، اور انہیں روزہ رکھنے کی اور روزے کی قضا کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خود ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری 48 سال تقریباً عمر ہے، 38 سال میری بیماری کے گزر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر روزے کا فدیہ ادا کریں، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب مجھے بیماری سے شفا دے گا تو میں اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کروں گا۔ اسی طریقے سے مسافر حالت سفر میں ہے اور اسے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو شریعت نے اس کو بھی یہ اجازت دی ہے کہ وہ حالت سفر میں روزہ چھوڑ دے اور سفر سے واپس آنے کے بعد اس روزے کی قضا کر لے۔ یہ بھی شریعت کی طرف سے دی ہوئی اجازت اور گنجائش ہے۔ ہم اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اگر ہم سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھنے میں کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمیں روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ روزے کے چھوٹ جانے کے بعد قضا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم روزہ رکھیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، تاکہ بعد کے لیے ہمارے ذمے بوجھ باقی نہ رہے۔ لیکن بیمار کی مجبوری ہوتی ہے تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے تو روزہ رکھ لے، اور اگر روزہ رکھنے پر اسے قدرت حاصل نہ ہو تو ہر روزے کا ایک فدیہ یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کسی مستحق زکوٰۃ کو ادا کر دے، تو اللہ کی طرف سے اس کے روزے کی طرف سے فدیہ روزہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو روزے کی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔